زرداری کون؟ آصف علی زرداری، بلوچوں کے زرداری قبیلے کے سردار حاکم علی زرداری کے بیٹے، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے شوہر۔ یہ نام پاکستان میں 1988 میں سامنے آیا جب وہ محترمہ کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے۔ محترمہ کی پہلی حکومت میں نسبتاً غیر سیاسی کردار کے حامل آصف زرداری اپنی بیگم کی سیاسی دشمنیوں اور ان کے سیاسی دشمنوں کا پہلا نشانہ تھے۔ حکومت کے جاتے ہی آصف زرداری جیل بھجوا دیے گئے اور پھر یہ سلسلہ چل پڑا۔ آصف علی زرداری 2007 تک وزیر اعظم ہاؤس اور جیل کے درمیان گھومتے رہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت سے کچھ دن قبل مقدمات کے خاتمے اور کچھ میں ضمانتوں کے بعد امریکہ چلے گئے اور یہاں محترمہ پاکستان واپس آ گئیں۔ آتے ہی الیکشن کمپین کے دوران شہید بھی کر دی گئیں۔ آصف علی زرداری پاکستان واپس آئے اور پھر وہ لمحہ آیا کہ جب ملک جل رہا تھا اور زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کر اس آگ کو فوراً ٹھنڈا کیا اور جمہوری عمل کو جاری رکھتے پاکستان میں پرامن انتخابات کے انعقاد کو ممکن بنایا۔ حکومت بنائی، خود صدر بنے اور باقی سب تاریخ کا حصہ ہے۔ اب آئیں ان پہلوؤں کی جانب جن پر عموماً کوئی بات نہیں کرتا۔ زرداری صاحب واحد سیاستدان ہیں جنہوں نے سخت ترین جبر اور ظلم میں پاکستان کو کبھی نہیں چھوڑا۔ زرداری صاحب کو 88 سے لگنے والے تمام الزامات میں کبھی کوئی سزا نہیں ہوئی۔ زرداری صاحب وفاقی وزیر رہے، سینیٹر رہے، ایم این اے رہے، پریزیڈنٹ آف پاکستان رہے۔ ان پہ ظلم ہوا، ان پہ جبر ہوا، 14 سال انہوں نے جیلوں میں گزارے۔ 19 سال کی ازدواجی زندگی میں سے 14 سال انہوں نے جیلوں میں گزارے۔ اس کے باوجود کبھی ان کی زبان پہ ریاست کے خلاف کوئی جملہ نہیں آیا۔ کبھی انہوں نے ریاست کے کسی راز کو عوام میں ڈسکس نہیں کیا، اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی، ریاستی اداروں کو بلیک میل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ زرداری صاحب اپنے ظرف کی وجہ سے بھی جانے جاتے ہیں۔ جی ہاں، زرداری صاحب اپنے ظرف کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ زرداری صاحب کی بیوی، زرداری صاحب کی بہن اور آج زرداری صاحب کی بیٹیوں کو سیاسی مخالفت میں نشانہ بنایا جاتا رہا، لیکن تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ زرداری خاندان کی عورتوں پہ جس شخص نے الزامات لگائے اور جس نے بھی انہیں تنقید کا یا سیاسی مخالفت کا نشانہ بنایا، زرداری صاحب نے اس گھر کی بچی کے سر پہ دست شفقت رکھا۔ زرداری صاحب کو آنکھ کی حیا کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے۔ زرداری صاحب کے دروازے اپنے مخالفوں کے لیے بھی کبھی بند نہیں ہوئے۔ زرداری صاحب نے بلو دا بیلٹ پالیٹکس میں کبھی پلے نہیں کیا، اور شاید ایک یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان کی تمام سیاسی قوتیں اگر کسی گھر میں کھانے کے میز پہ اکٹھا ہو سکتی ہیں تو وہ زرداری ہاؤس ہے۔ زرداری صاحب شور مچانے کے قائل نہیں، زرداری صاحب کام دکھانے کے قائل ہیں۔ زرداری صاحب جوڑ توڑ کے ماہر ہیں، اور وہ جوڑ توڑ جو ان کے سیاسی مخالفین کو برا لگتا ہے اور وہ اس میں لین دین کے عنصر کو ہمیشہ نشانہ تنقید بناتے ہیں، بنیادی طور پہ وہ لین دین کبھی کرپشن کا یا روپے کا ثابت نہیں کر پائے۔ البتہ پولیٹیکل مینجمنٹ زرداری صاحب کا خاصا ہے۔ زرداری صاحب پہ بات کرتے ہوئے اگر ایک لمحے کو بھی یہ سوچ لیا جائے کہ اس شخص کے ساتھ کیا نہیں بیتا، اور پھر اس شخص کی ساری زندگی کی جدوجہد پہ نگاہ ڈالی جائے، تو ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ زرداری صاحب کی آئین پاکستان، جمہوریت، ان کے ساتھ کمٹمنٹ لازوال ہے۔ زرداری صاحب جھکتے نہیں، زرداری صاحب عاجز ضرور ہیں، زرداری صاحب ٹوٹتے نہیں، زرداری صاحب جسمانی طور پہ کمزور ضرور ہیں، زرداری صاحب لڑکھڑاتے نہیں، حتیٰ کہ آج وہ بیمار بہت ہیں۔ زرداری صاحب پوری قوت سے جمہوریت میں یقین رکھتے ہوئے، جمہوری نظام میں یقین رکھتے ہوئے، پاکستان کے آئین میں، پاکستان کی عدالتوں میں یقین رکھتے ہوئے اپنی سیاسی جدوجہد کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ زرداری صاحب سرمایہ ہیں، زرداری صاحب ایک سیاسی سرمایہ ہیں،
زرداری صاحب ایک معاشرتی سرمایہ ہے. زرداری صاحب کی صورت میں آج بھی سیاست میں روایت زندہ ہے, آج بھی سیاست میں حیا زندہ ہے, آج بھی سیاست میں شرم زندہ ہے, آج بھی سیاست میں تدبر زندہ ہے. زرداری صاحب سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں, زرداری صاحب کو آپ ناپسند کر سکتے ہیں, لیکن یقین جانیے آپ بھی یہ جانتے ہیں کہ آپ سے زرداری صاحب بدلہ نہیں لیں گے.